الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة النحل وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ ترجمہ: اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔ یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمائی۔ ان میں سے بعض کے بال یا اون وغیرہ سے کمبل، دسے، ڈیرے، خیمے اور سردی سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے لباس تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا دودھ پیا جاتا ہے، کسی کو ہل میں چلایا جاتا ہے۔ گھی، مکھن وغیرہ کی ساری افراط انہی جانوروں کی بدولت ہے۔ ان کے چمڑے سے کیسے کیسے عمدہ اور بیش قیمت سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ ان جانوروں کا گوشت کھانے میں کوئی معتدبہ بدنی یا اخلاقی مضرت نہیں، ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ کتنے غریبوں کی شکم پروری ان سے ہوتی ہے جو دوسری غذائیں ہم کھاتے ہیں، ان کی تیاری میں بھی ان حیوانات کو کس قدر دخل ہے۔ اور ایک اور نکتہ کہ جب یہ ڈھور ڈنگر گھر میں بندھے ہوں یا کھڑے ہوں یا جنگل میں غائب ہوں، اس وقت انعام الہی کا ایسا صاف مظاہرہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جب چرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں یا پھر شام کو جنگل سے کھا پی کر واپس گھر کی طرف لوٹتے ہیں، اس وقت ایک عجیب رونق اور چہل پہل ہوتی ہے۔ مالک خود بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ خدا نے فلاں زمیندار کو کیسا دھن دولت دیا ہے۔ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور حلال انداز میں ان کا استعمال اور ان سے فائدہ اٹھانا اور ان کو دیکھ کر خوش ہونا، اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں۔ ہاں، جہاں پر دنیاوی دولت اور اسباب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات توڑے جائیں، وہاں سے برائی شروع ہے۔ تو دنیا کی محبت تو انسان کے دل میں ہے، لیکن اللہ کی محبت سب سے بالاتر ہونی چاہیے، اور جب تک یہ توازن اسی طرح برقرار رہے گا تب تک دنیاوی چیزوں سے حلال انداز میں فائدہ اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔